السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ گرین گارڈ ایپیسوڈ 15۔ ٹائیگر نے یہ رپورٹ نہیں دینی کہ ہمیں ٹارگٹ پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا کس وقت کرنا چاہیے اور کس وقت نہیں، بلکہ اس سے معلومات حاصل کرنی ہے کہ کیا ڈاکٹر کمال حسین کی ذہنی حالت ٹھیک ہو چکی ہے اور کیا اس نے فارمولے پر کام مکمل کر لیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم نے حرکت میں آنا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں ہسپتال میں عمران صاحب سے ملا تھا۔ عمران صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ڈنمارک اور جزیرہ ہیون کے بارے میں معلومات ٹائیگر نے حاصل کی ہے، ورنہ ہم تو ابھی تک پوری دنیا میں ٹارگٹ کو ہی تلاش کرتے پھر رہے ہوتے۔ اور عمران صاحب کا خیال تھا کہ دونوں کام مطلب ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کی ذہنی صحت اور فارمولے پر کام مکمل ہوا ہے یا نہیں کے بارے میں پہلے معلوم ہو جائے، پھر ڈاکٹر کمال حسین اور فارمولے کو حاصل کیا جائے۔ لیکن بقول عمران صاحب چیف وزیر تھا کہ وہ جلد از جلد مشین پر ٹیم روانہ کرنا چاہتا ہے، تو اس پر عمران صاحب نے چیف سے درخواست کی کہ ٹیم کو ہالینڈ کے دارالحکومت میں روک لیا جائے اور ٹائیگر سے کہا جائے کہ وہ جا کر ان دونوں کاموں کے بارے میں حتمی معلومات حاصل کرے، پھر ٹیم آگے جائے اور مشن مکمل کرے۔ چنانچہ چیف نے عمران صاحب کی یہ بات مان لی، جس کے نتیجے میں ہم یہاں رک گئے ہیں اور ٹائیگر آگے چلا گیا ہے۔ ذاتی طور پر میں بھی صفدر اور تنویر کی طرح فوراً مشن پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم لڑ بھیڑ کر مشن میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کمال حسین اور فارمولہ واپس لے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کمال حسین پھر ویسے ہی ذہنی مریض ہوئے اور فارمولہ بھی مکمل نہ ہوا، تو آپ بتائیں کہ باقیشہ کو اس مشن سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیپٹن شیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ عمران صاحب باقی بہت دور کی سوچتے ہیں، بہت آگے کی، اس لیے وہ کامیاب بھی رہتے ہیں، لیکن یہ دونوں کام شاید 2 سال پہلے یا 2 سال میں مکمل ہوں گے، جب تک کہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران نے صرف اپنی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے تاکہ مشن تاخیر کا شکار ہو جائے اور وہ تب تک صحت مند ہو کر دوبارہ ہمارے سروں پر مسلط ہو جائے، ورنہ اگر گرین گارڈ کو یہ توقع ہوتی کہ ڈاکٹر کمال حسین کے صحت مند ہونے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے تو وہ فوری طور پر ایکریمیا سے فارمولہ حاصل نہ کرتے۔ اب بھی معاملات اس لیے حرکت میں آ گئے ہیں کہ ایکریمی ایجنسی فارمولہ چرانے پر حرکت میں آئی اور پاکستان سے ڈاکٹر کمال حسین کے اغوا کے بارے میں چھان بین کرنے پہنچ گئی، جہاں عمران سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر ان پر اور عمران پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ اگر فارمولہ چوری نہ ہوتا تو یہاں پاکستان سے ڈاکٹر کمال حسین کو اغوا کرانے پر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی، اور وہ طویل عرصہ لگا کر جب ڈاکٹر کمال حسین کو صحت مند کر لیتے پھر فارمولہ چوری کراتے اور اس پر کام مکمل کرا لیتے، لیکن ان کے دونوں کام بیک وقت کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بھی یقین ہے کہ یہ دونوں کام جلد از جلد ہو جائیں گے۔ تنویر نے باقاعدہ تفصیل سے بحث کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ محض اندازے ہیں اور ہمیں حقائق معلوم ہونے چاہیے۔ جولیا نے جواب دیا، ہم جب وہاں جائیں گے تو حقائق ہمارے سامنے آ جائیں گے، یہاں بیٹھے رہنے سے تو حقائق معلوم نہیں ہو سکتے۔ تنویر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس بارے میں سوچتے رہے، لیکن بہرحال چیف کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے 1-2 روز تک انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر اس دوران ٹائیگر نے کوئی اطلاع نہ دی تو ہم خود حرکت میں آ جائیں گے، ویسے بھی ہمارے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، اگر ہوگی بھی صحیح تو اصل آدمی عمران ہوتا ہے اور وہ اس بار ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ ہم پر تو شک نہیں کر سکتے۔ جولیا نے کہا، مس جولیا، پاکیشہ ایئرپورٹ پر بھی ہماری نگرانی ہوتی رہی ہے اور یہاں بھی ایئرپورٹ پر ہماری نگرانی کی جاتی رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مسلسل یہاں بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ خاموش بیٹھا ہوا نعمانی اچانک بول پڑا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نگرانی؟ تقریباً سب نے ہی بیک وقت ہو کر کہا، ہاں، مجھے وہاں پاکیشہ میں صرف شک تھا، اس لیے خاموش رہا، پھر آپ سب نے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ یہ بات مجھ سے زیادہ ان معاملات میں تجربہ کار ہے، لیکن جب بھی یہاں کلیئرنس کے بعد پبلک لاؤنج میں پہنچے تو میں نے 2 مقامی آدمی کو ایک دوسرے کو ہمارے بارے میں مخصوص اشارہ کرتے دیکھ کر پھر ایک کار ہماری ٹیکسی کے پیچھے ہوٹل تک آئی تھی اور میں نے چیک کیا تھا کہ وہ کار سے اترے نہیں بلکہ کار رکی رہی اور ہم اندر آ گئے۔ نعمانی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے، ہم نگرانی کرنے والوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تنویر نے کہا، لیکن یہ کام یہاں ہوٹل میں تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علیحدہ رہائش گاہ کی ضرورت ہوگی، اس لیے جلدی کی ضرورت نہیں، ہم 2 روز یہاں اطمینان سے رہیں گے۔
سیاحوں کی طرح گھومے پھریں گے لیکن مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. نگرانی کو بھی چیک کر لیا جائے گا, پھر آگے کیا کرنا ہے طے کر لیں گے, جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے. ٹائیگر ٹیکسی میں سوار مایو شہر کے ایئرپورٹ سے ہوٹل گرینڈ کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا. وہ اپنی اصل شکل میں تھا کیونکہ یورپ کے تقریباً ہر ملک میں بے شمار ایشیائی بزنس مین اور سیاح آتے جاتے رہتے تھے. پھر فوری طور پر کوئی مد مقابل بھی نہ تھا, اس لیے اس نے میک اپ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی. ہالینڈ کے دارالحکومت تک تو ٹائیگر جولیا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی فلائٹ میں آیا تھا. جولیا اور اس کے ساتھی وہیں رک گئے تھے, جبکہ ٹائیگر ایئرپورٹ سے دوسری فلائٹ کے ذریعے ڈنمارک کے دارالحکومت پہنچا اور پھر وہاں سے ڈومیسٹک فلائٹ کے ذریعے وہ یہاں مایو پہنچ گیا. ہوٹل گرینڈ اپنے نام کی طرح شاندار ہوٹل تھا اور وہاں کی سہولیات کے مقابلے میں کرایہ خاصا کم تھا, اور شاید اسی لیے سیاحوں کا پسندیدہ ترین ہوٹل بن گیا تھا, کیونکہ سیاحوں کی فطرت ثانیہ کم سے کم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ سہولیات حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹائیگر کو دوسری منزل پر کمرہ ملا تھا. کمرے میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے غسل کیا, ساتھ موجود بیگ میں سے دوسرا جوڑا نکال کر پہنا, اور پھر روم سروس کو فون کر کے اس نے ہارڈ کافی منگوائی, اور اب وہ ہارڈ کافی پیتے ہوئے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ اس نے جزیرہ ہیون کے ہسپتال میں موجود ڈاکٹر کمال حسین کی ذہنی صحت کے بارے میں رپورٹ حاصل کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین فارمولے پر کام کر رہا ہے یا نہیں. اور پھر یہ معلومات کہ مس جولیا تک پہنچنے کے بعد ہی وہ لوگ حرکت میں آئیں گے. وہ ٹائیگر نے پاکیزہ سے روانگی سے پہلے یہاں مایو کے بارے میں ٹپ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اتنے دور دراز علاقے کے لیے اسے کسی قسم کی کوئی ٹپ نہ مل سکی تھی. اس لیے وہ جو کچھ کرتا تھا اس نے خود ہی کرنا تھا, اور یہی بات وہ کافی پیتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا کہ اسے کیا لائن آف ایکشن اختیار کرنا چاہیے کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ٹائیگر نے بے احتیاط چونک پڑا, کیونکہ یہاں تو اس کا کوئی واقف نہ تھا. پھر کس نے اسے فون کیا ہوگا, لیکن دوسرے لمحے اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کال انتظامیہ کی طرف سے ہو. یہ سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. مسٹر ٹائیگر, میں ہوٹل کی کسٹمر ویلفیئر کونسل کا چیف شولڈر بول رہا ہوں. دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. جی فرمائیے, ٹائیگر نے کہا. آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ شولڈر نے کہا. میں پہلی بار آیا ہوں. کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ٹائیگر نے اس کے انداز پر چونکتے ہوئے کہا. ایسی صورت میں آپ کو آگاہ کرنا میرے فرائض میں شامل ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کمرے میں آپ سے ملاقات کر لوں. دوسری طرف سے کہا گیا. جی ضرور آئیں, مجھے خوشی ہوگی, ٹائیگر نے کہا. تھینک یو, دوسری طرف سے کہا گیا, اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے بھی ریسیور رکھ دیا. شولڈر کے انداز میں کوئی ایسی بات بہرحال نہ تھی جس کی بنا پر ٹائیگر کو احساس ہوتا کہ شولڈر نے کسی خاص گڑبڑ کو چیک کیا ہے. تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ آنے والا شولڈر ہوگا. اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر آدمی سوٹ پہنے کھڑا تھا. میرا نام شولڈر ہے, اس آدمی نے کہا. آ جائیں, ٹائیگر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو شولڈر اندر داخل ہوا اور ٹائیگر نے دروازہ بند کر دیا. مسٹر ٹائیگر, آپ کے کاغذات کے مطابق آپ ایشیائی ملک پاکیزہ سے آئے ہیں, شولڈر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. جی ہاں, میرے کاغذات کی نقول ہوٹل انتظامیہ کے پاس موجود ہے, آپ کھل کر بات کریں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا. مسٹر ٹائیگر, آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے اور یہی بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں, شولڈر نے کہا. تو ٹائیگر نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہونے دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نئی شاہوں کے ساتھ مختلف ممالک میں ایسا سلوک عام ہوتا ہے کہ انہیں ڈرا دھمکا کر ان سے رقوم وصول کر لی جاتی ہیں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی مسٹر شولڈر, میری نگرانی سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر کہاں ایشیائی ملک پاکیزہ اور کہاں اس قدر دور دراز علاقہ, ایسا ممکن ہی نہیں, ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو شولڈر بے اختیار مسکرا دیا. آپ کا رد عمل دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے, کیونکہ عام آدمی کا رد عمل ایسا نہیں ہوتا. میں بھی 10 سال تک ایک سرکاری ایجنسی میں رہا ہوں, اس کے بعد یہاں شفٹ ہو گیا تھا, اور اب ہوٹل کی کسٹمرز کا خیال رکھنا میری ذمہ داری میں شامل ہے. اور ہاں, یہ بھی بتا دوں کہ میں پاکیزہ بھی 12 بار آیا ہوں, وہاں اب بھی میرے دوست موجود ہیں, شولڈر نے کہا. آپ یہ سب باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ ٹائیگر نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا. اس لیے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے, اس لیے کہ آپ ہمارے ہوٹل کے کسٹمر ہیں, اور دوسری بات یہ کہ آپ ایشیا کے باشندے ہیں. آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے رقم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. وہ اکثر ایسی رپورٹس ملتی رہتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. میں صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ ہوشیار رہیں. آپ مجھے اجازت دیں.
ملاقات کے لیے وقت دینے کا بے حد شکریہ، شولڈر نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کا آفس اسی ہوٹل میں ہے؟ ٹائیگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، چوتھی منزل پر آفیسز ہیں، میرے آفس کا نمبر 418 ہے، شولڈر نے جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ بیٹھے مسٹر شولڈر، اب آپ سے کھل کر بات ہو جائے گی تو بہتر ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیسی بات؟ شولڈر نے چونک کر کہا۔ اب بیٹھیں تو صحیح، ٹائیگر نے کہا تو شولڈر اس بات پر سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ مسٹر شولڈر، آپ کو کیسے احساس ہوا کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے؟ میں تو ایئرپورٹ سے ٹیکسی پر یہاں پہنچا ہوں، جب سے آیا ہوں کمرے کے اندر ہی رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو شولڈر بے اختیار مسکرا دیا۔ کسٹمرز کی فلاح و بہبود اور انہیں غلط معاملات سے بچانے کے لیے ہم نے پورے ہوٹل میں ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی خلاف معمول حرکت ہوتی ہے تو ہمیں اطلاع مل جاتی ہے۔ آپ کے آنے کے بعد 2 آدمی آئے اور انہوں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں سوائے نام کے اور کچھ نہ بتایا گیا تو ان میں سے ایک آدمی وہیں رک گیا اور دوسرا یہاں آ کر آپ کا کیمرہ چیک کر گیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی یہاں رک گیا اور دوسرا چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس آدمی نے یہاں رکنے والوں کو کہا کہ وہ اچھی طرح نگرانی کرنا نہ بھولیں۔ یہ اطلاع جب ملی تو میں نے آپ کے کاغذات چیک کیے اور پھر آپ سے بات کی، اب بھی وہ آدمی نیچے لابی میں موجود ہے، شولڈر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ ایجنسی میں رہے ہیں تو پھر یقیناً ان لوگوں کو جانتے ہوں گے، کون لوگ ہیں یہ اور ان کا تعلق کس سے ہے، ٹائیگر نے کہا۔ سوری جناب، آپ تو مسافر ہیں، چند دن کے بعد واپس چلے جائیں گے، جبکہ میں نے یہاں مستقل رہنا ہے، گڈ بائے۔ شولڈر نے اٹھ کر ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ پلیز، ٹائیگر نے کہا تو شولڈر دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ ٹائیگر نے ایک بڑی مالیت کا نوٹ جیب سے نکال کر شولڈر کی جیب میں زبردستی ٹھونستے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں نے تو صرف آپ کو آگاہ کرنا تھا، شولڈر نے کہا۔ مسٹر شولڈر، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ ان لوگوں کا تعلق کس سے ہے، اس پر بھی ایک اور نوٹ آپ کو مل جائے گا اور کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکے گا، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اوکے، دے مجھے، شولڈر نے کہا اور ٹائیگر نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آئیے ادھر بیٹھتے ہیں تاکہ آواز باہر نہ جا سکے، شولڈر نے کہا اور دوبارہ جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر شولڈر، مسٹر ٹائیگر، مایو کے سب سے بدنام کلب کا نام ہے ہاورڈ کلب، اس کا مالک اور مینیجر گیری ہے۔ گیری کو آپ مایو کا کنگ کہہ لیں، مایو میں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے جرم کے پیچھے گیری ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گیری کی تعلقات بڑی بڑی اور انتہائی طاقتور تنظیموں سے بھی ہیں، اور آپ کی نگرانی کرنے والوں کا تعلق بھی ہاورڈ کلب سے ہے، بس اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا، اور اب آپ مجھے اجازت دیں، شولڈر نے کہا۔ جو آدمی لابی میں موجود ہے اس کا حلیہ اور قد و قامت بتا دیں، اس کے بعد بے شک آپ چلے جائیں اور بے فکر رہیں، آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، ٹائیگر نے کہا تو شولڈر نے حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ بے حد شکریہ مسٹر شولڈر، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپ کا مسٹر ٹائیگر، بہرحال ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ بے حد خطرناک لوگ ہیں، اس لیے پلیز آپ جو کچھ بھی کریں محتاط ہو کر کریں، شولڈر نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شولڈر کے باہر جانے کے بعد اس نے دروازے کو لاک کیا اور مڑ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اس نے فون ڈائریکٹ کیا اور پھر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہاورڈ کلب کے جنرل مینیجر مسٹر گیری کا نمبر دیں، ٹائیگر نے کہا۔ ان کا براہ راست نمبر نہیں ہے، کلب کا نمبر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا تو ٹائیگر نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ہاورڈ کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل مینیجر صاحب کلب میں موجود ہے یا نہیں، ٹائیگر نے پوچھا۔ آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میرا نام جیگر ہے اور میرا تعلق ہالینڈ سے ہے، ہالینڈ کے روڈن گروپ سے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں موجود ہیں، اس بار دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان سے ملاقات کا وقت مل سکتا ہے کیا، ٹائیگر نے کہا۔ سوری، آپ اسسٹنٹ مینیجر جیرالڈ سے مل لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے بھی ریسیور رکھا اور پھر الماری سے بیگ اٹھا کر وہ باتھ روم میں گھس آیا۔ اس نے بیگ میں خصوصی ماسک نکالے اور پھر ان میں سے ایک ماسک منتخب کر کے اسے سر اور چہرے پر گردن سے نیچے تک ایڈجسٹ کرنے میں لگ گیا۔ مختلف جگہوں پر مخصوص انداز میں ہاتھ مار کر اس نے ماسک کو اس انداز میں ایڈجسٹ کر لیا کہ قریب سے دیکھنے پر بھی میک اپ چیک نہ کیا جا سکے۔ اس نے ماسک ایڈجسٹ کر کے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن کھول کر اس کے دہانے میں نصب ڈراپر کو دبا کر ایک قطرہ اس نے دونوں آنکھوں میں ڈالا اور پھر آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چند لمحوں تک مسلنے کے بعد اس نے شیشی کا ڈھکن لگا کر اسے واپس بیگ میں رکھ دیا۔
اب وہ مکمل طور پر یورپی نژاد ہی دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ بھی ایشیائی کی بجائے یورپی ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب اسے بطور ایشیائی کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا۔ اس نے بیگ کو خالی کر کے اسے اس انداز میں کھولنا شروع کر دیا جیسے کسی گن کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ کھولنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اسے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد بیگ دوبارہ تیار ہو چکا تھا، لیکن اب اس کا رنگ اور ڈیزائن دونوں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے سامان واپس بیگ میں ڈالا، البتہ کاغذات کا خصوصی لفافہ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور بیگ بند کر کے اس نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر سر باہر نکال کر دیکھا، لیکن گیلری خالی تھی اور اس لیے وہ باہر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے لابی میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی تیز نظروں نے چند لمحوں میں ہی اس آدمی کو چیک کر لیا جس کا حلیہ شولڈر نے اسے بتایا تھا۔ وہ نہ صرف واقعی وہاں موجود تھا بلکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لفٹ کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں کو بھی چیک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ شولڈر سچ بول رہا تھا، اس لیے اس نے ہارٹ کلب کے گیری پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ یہاں اس کی نگرانی کی ڈیوٹی کس نے لگائی اور اس تک کیسے یہ اطلاع پہنچی کہ ٹائیگر مایو پہنچ رہا ہے اور وہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے صرف نگرانی تک ہی کیوں محدود رہا۔ ظاہر ہے میک اپ کی وجہ سے نگرانی کرنے والوں سے چیک نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ وہاں لابی میں ہی رہا جبکہ ٹائیگر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ یہاں ایک سائڈ پر ٹیکسیوں کی قطاریں موجود تھیں۔ وہ سب سے آگے والی ٹیکسی کی طرف بڑھا تو ٹیکسی ڈرائیور نے سلام کرتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ہارڈ گلب لے چلو، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو ہالینڈ کے دارالحکومت میں رہتے ہوئے 2 روز گزر چکے تھے، لیکن ٹائیگر نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہ دی تھی، جس کی وجہ سے جولیا اور اس کے ساتھی خاصے اپسیٹ دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت بھی جولیا کے کمرے میں سب اکٹھے تھے اور اسی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی۔ مس جولیا، اب واقعی ہماری قوت برداشت جواب دے رہی ہے، اب ہمیں خود مایو پہنچنا چاہیے، صفدر نے ہاتھ سے تیز لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کا کیا ہوا؟ وہ تو حادثہ پرامید تھا کہ جاتے ہی وہ مثبت رپورٹ دے گا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی کال ہی نہیں کی، جولیا نے کہا۔ اسے چھوڑو، میں نے کوئی رپورٹ نہیں دینی، یہ بتا دوں، تنویر نے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جولیا نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے ٹائیگر کو باقاعدہ ٹاسک دے کر ہمارے ساتھ بھجوایا ہے، ہمیں ایک سازش کے تحت یہاں روک دیا گیا ہے، جبکہ ٹائیگر آگے بڑھ گیا ہے اور یقیناً عمران نے ٹائیگر کو خصوصی ہدایات دی ہوں گی کہ اس کے نمائندے کے طور پر اکیلا کام کرتا رہے اور مشن مکمل کر کے واپس آ جائے۔ اس طرح ہم سب منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور عمران ایک بار پھر اپنی اہمیت چیف پر ثابت کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹائیگر ہمیں رپورٹ نہیں دے رہا، نہ اس نے دینی ہے، تنویر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تنویر کا خیال اس حد تک درست ہے کہ ٹائیگر کی عادت ہے کہ وہ اکیلا کام کرتا رہتا ہے اور مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، صفدر نے کہا۔ اس کے پاس سیل فون ہے، سیل فون پر اس سے رابطہ کریں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، جولیا نے کہا۔ کیا فون آف ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، آف بھی نہیں ہے لیکن رابطہ نہیں ہو رہا، جولیا نے کہا۔ ایک بار پھر ٹرائی کریں، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو چیف سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ ہم یہاں پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اٹھ کر الماری میں موجود بیگ کھول کر اس کے خفیہ خانے میں موجود سیل فون نکال کر اسے آن کیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابطہ نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر بعد جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر چیف سے بات کریں، صفدر نے کہا۔ تو جولیا سیل فون میز پر رکھ کر سامنے پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے نیچے موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایشیا کے ملک پاکستان کا یہاں سے رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں، جولیا نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ جولیا سمجھ گئی کہ انکوائری آپریٹر کمپیوٹر پر نمبر تلاش کر رہی ہوگی۔ ہیلو مس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، جولیا نے جواب دیا تو آپریٹر نے اسے 2 نمبرز بتا دیے۔ جولیا نے تھینک یو کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ چیف فرام دی سینڈ، رابطہ ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا نے چونکہ سیٹلائٹ کا نمبر پریس کیا تھا اس لیے چیف سمجھ گیا تھا کہ فارن کال ہے اور فارن کال پر چیف ایکسٹرو کی بجائے صرف چیف کہا کرتا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، ہالینڈ کے دارالحکومت سے، جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی تک تم لوگ ہالینڈ میں ہی ہو، کیوں؟
چیف کے لہجے میں حیرت تھی اور جولیا نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ ٹائیگر مایو گیا ہے لیکن اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور اس کا سیل فون بھی آف ہے۔ وہ کسی خاص چکر میں ہوگا۔ وہ عمران کا شاگرد ہے۔ بہرحال اب تم اس کی رپورٹ کا انتظار نہ کرو اور مایو پہنچ کر وہاں سے ہیون میں داخل ہو جاؤ اور مشن مکمل کرو، چیف نے کہا۔ یس چیف، جولیا نے کہا۔